اس تفصیلی ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی زبردست اور گہری کہانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم جن چیزوں کو کامیابی اور دولت سمجھتے ہیں کیا وہ واقعی اتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ مفیدہ اور سفیان کی یہ داستان کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے، طبقاتی فرق اور ایک انسان کے اندر آنے والی حیران کن تبدیلی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے اہم ترین پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کریں، کیا حقیقی دولت واقعی صرف پیسہ، جائیداد اور بینک بیلنس کا نام ہے، یا پھر اس کا تعلق انسان کے اخلاق اور کردار سے ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری داستان کے دوران بار بار سامنے آئے گا، اور یقین مانیں آگے چل کر ان واقعات کے ذریعے جو جواب ملنے والا ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ پہلا حصہ، دو مختلف دنیائیں۔ کہانی کا آغاز جعفرآباد نامی ایک شہر سے ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک ہی شہر تھا، لیکن سچائی یہ تھی کہ یہ دو بالکل ہی مختلف دنیاؤں میں بٹا ہوا تھا، جن کے بیچ غربت اور عمارت کی ایک نہ نظر آنے والی دیوار کھڑی تھی۔ ایک طرف مشرقی جعفرآباد تھا، جہاں امیر تاجروں کی شاندار حویلیاں تھیں۔ سڑکوں پر روزانہ گلاب کے عرق کا چھڑکاؤ ہوتا تھا اور ہوائیں مہنگے عطروں سے مہکتی تھیں۔ اور اس کے بالکل برعکس مغربی جعفرآباد کی حالت دیکھیے، تنگ اور دھول بھری گلیاں، ٹپکتی ہوئی خستہ حال چھتیں اور چولہوں کے دھوئیں سے بھری ہوئی بوجھل ہوا۔ یہ فرق اتنا واضح تھا کہ لوگ کہتے تھے شاید سورج بھی امیر علاقے میں پہلے نکلتا ہے اور غریب بستی میں ذرا دیر سے پہنچتا ہے۔ اور اسی مغربی جعفرآباد کی ان تنگ گلیوں میں 20 سالہ مفیدہ کی دردناک زندگی گزر رہی تھی۔ صرف 5 سال کی عمر میں یتیم ہو جانے والی یہ معصوم لڑکی اپنی ظالم ستیلی ماں سلیما کے رحم و کرم پر تھی۔ ذرا تصور کریں، شدید سردیوں میں جمے ہوئے پانی سے کام کرنا، کئی دن باسی اور جلی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں پر گزارا کرنا، اور اوپر سے اپنے ہی والد احمد کی مسلسل بے توجہی جو ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ مفیدہ کی زندگی میں خاموشی سے دکھ سہنے کے سوا واقعی کچھ نہیں تھا۔ خیر، مفیدہ کی اس محروم زندگی کے بالکل الٹ ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ یہ سفیان کی دنیا تھی، شہر کے سب سے بڑے تاجر اظہر خان کی ریشم کی سلطنت کا ایک لوتا، بگڑا ہوا اور انتہائی مغرور وارث۔ اس کے پاس ہر وہ آسائش تھی جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، مگر وہ اس دولت کے نشے میں اس قدر اندھا تھا کہ اسے انسانی ہمدردی یا کسی کے دکھ درد کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس کے نزدیک تو دنیا صرف اور صرف اپنی عیاشی اور غرور کا دوسرا نام تھا۔ دوسرا حصہ، حویلی کی آزمائش۔ اب وقت گزرتا ہے اور کہانی میں وہ موڑ آتا ہے جب یہ دو بالکل مختلف دنیائیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی اور کٹھن آزمائش بھی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ لالچی سلیمہ محض چند سکوں کے لیے مفیدہ کو زبردستی اور دھمکیاں دے کر اظہر خان کی بڑی سی حویلی میں کام کے لیے بھیج دیتی ہے۔ مفیدہ فجر کے اندھیرے میں وہاں پہنچتی ہے، سارا دن روزے کی حالت میں سخت بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے اس پوری حویلی کی صفائی کرتی ہے، اور پھر کمال دیکھیں کہ شام ڈھلتے ہی بغیر ایک نوالا چکھے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ درجنوں لوگوں کے لیے افطار کی ایک شاندار دعوت بھی خود تیار کرتی ہے۔ اور پھر افطار کے وقت جو منظر سامنے آتا ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ ایک طرف سفیان کی انتہائی بے حسی ہے، بغیر روزے کے بڑے غرور سے شاہی کباب کھا رہا ہے اور روزے داروں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور دوسری طرف مفیدہ کی خودداری دیکھیں۔ اتنی بھوک اور دن بھر کی محنت کے باوجود وہ حویلی کا شاندار کھانا ٹھکرا دیتی ہے۔ واپس اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر آ کر محض ایک سوکھی کھجور اور آدھے گلاس پانی سے روزہ کھولتی ہے اور اپنے رب کا سچے دل سے شکر ادا کرتی ہے۔ تیسرا حصہ، خاموش صبر کی طاقت۔ کہانی اب اس نفسیاتی موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ظاہری طاقت یا دولت نہیں، بلکہ ایک غریب انسان کی خاموش عزت نفس ایک بہت بڑے طوفان کی بنیاد بننے والی ہے۔ ایک دوپہر جب سفیان اپنی اسی پرانی عادت کے مطابق مفیدہ کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کا مذاق اڑاتا ہے تو مفیدہ جھکی ہوئی نظروں مگر انتہائی مضبوط آواز میں ایک ایسا جواب دیتی ہے جو سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لباس میلا ہو تو پانی سے صاف ہو جاتا ہے، مگر جب ذہن اور سوچ میلے ہو جائیں تو دنیا کے کسی چشمے کا پانی انہیں پاک نہیں کر سکتا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ سفیان کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ تھا۔
اور اس ایک جملے کا اثر کیا ہوا؟ وہاں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو چبھنے والی تھی۔ اس مختصر سے جواب نے سفیان کے کھوکھلے غرور کو ایک ہی پل میں چکنا چور کر دیا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار اس کے سوئے ہوئے ضمیر میں ندامت اور احساس کا ایک بیج بویا گیا، جس نے اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا۔ چوتھا حصہ، دل کی تبدیلی۔ یہاں سے ایک ایسے اندرونی سفر کا آغاز ہوتا ہے جس میں وہ بگڑا ہوا وارث اپنی غلطیوں کو پہچان کر روشنی اور سچائی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ سفیان کی اصل بیداری اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ ایک رات شدید بے چینی کے عالم میں اسی مغربی بستی کی طرف نکل جاتا ہے۔ اندھیرے میں وہ دیکھتا ہے کہ سلیمہ محض چند پیسوں کے لیے مفیدہ کو بے دردی سے پیٹ رہی ہے۔ اس ظالمانہ منظر نے سفیان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ خود حویلی میں اس غریب لڑکی کے ساتھ کیسا ظالمانہ رویہ رکھتا آیا ہے۔ اس احساس سے جرم نے اسے سچے دل سے توبہ کرنے پر مجبور کیا، اور اگلے ہی دن سے اس نے اپنے والد کے ساتھ نماز اور روزے کی شروعات کر دی۔ سب سے متاثر کن بات تو یہ ہے کہ سفیان کی یہ تبدیلی صرف زبانی باتوں تک محدود نہیں تھی۔ وہ مغرور نوجوان جو کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اب خاموشی سے مفیدہ کا محافظ بن گیا۔ حویلی میں جو بھی بھاری کام مفیدہ کے ذمے ہوتے، سفیان بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کی مدد کرنے لگا۔ اس کے اس عمل نے تو جیسے حویلی کے پورے ماحول کو ہی بدل دیا۔ پانچواں حصہ، ظلم کا انجام۔ لیکن ٹھہریے، کہانی کا عروج تو ابھی باقی ہے۔ اب ہم اس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سفیان اس ظلم کی چکی سے مفیدہ کو ہمیشہ کے لیے نکالنے کا ایک بہت بڑا اور غیر متوقف فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے سفیان کے دل میں احترام بڑھتا ہے، وہ اپنی والدہ کے ذریعے مفیدہ کے لیے نکاح کا باقاعدہ پیغام بھجوا دیتا ہے۔ لیکن اس خبر کے پہنچتے ہی مغربی جعفر آباد کے اس چھوٹے سے گھر میں ایک نیا طوفان آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا مفیدہ اپنی اس ظالم سوتیلی ماں کے غصے اور اس آخری خوفناک حملے سے بچ پائے گی؟ جب لالچی سلیمہ کو پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ اپنی غلام سمجھتی رہی وہ اب شہر کی سب سے بڑی حویلی کی بہو بننے والی ہے، تو حسد کی آگ اسے پاگل کر دیتی ہے۔ وہ مفیدہ پر بے پناہ تشدد کرتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھتی ہے اور اسے ایک اندھیرے بدبودار کمرے میں بند کر کے باہر سے بھاری تالا لگا دیتی ہے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ مفیدہ وہاں بھوکی پیاسی تڑپ کے مر جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بظاہر ہر امید دم توڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر انصاف کو تو بہرحال حرکت میں آنا ہی تھا۔ جیسے ہی حویلی میں مفیدہ کی گمشدگی کی خبر پہنچتی ہے، سفیان گھبرا کر اس غریب بستی کی طرف بھاگتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ پتھروں سے اس قید خانے کا تالا توڑتا ہے اور پورے محلے کے سامنے سلیمہ کی ظالمانہ حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ مفیدہ کو اس اندھیرے سے نکال کر پورے احترام اور بے پناہ عزت کے ساتھ اپنی حویلی لے آتا ہے، جہاں اس کا بہترین علاج شروع کروایا جاتا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، کہانی کا اصل سبق۔ ہم اس زبردست داستان کے اختتام تک آ چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تمام حالات اور کرداروں کی کشمکش سے ہم کیا دیرپا اخلاقی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ قدرت کا انصاف دیکھیں۔ عید میں بس 2 دن باقی تھے جب مفیدہ کا غافل باپ احمد سفر سے واپس آتا ہے۔ پہلے تو وہ سلیمہ کے جھوٹ کا شکار ہو کر تیش میں حویلی پہنچتا ہے اور اندھا دھند مفیدہ پر چیخنا شروع کر دیتا ہے، مگر وہاں اظہر خان کی بیگم پورے جلال کے ساتھ احمد کی برسوں کی مجرمانہ غفلت اس کے منہ پر دے مارتی ہے۔ جب حقیقت کھلتی ہے تو احمد کا سارا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شدید پچھتاوے سے گھٹنوں کے بل گر کر اپنی بیٹی سے معافی مانگتا ہے اور واپس جا کر سلیمہ کے ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر اس پوری داستان کو صرف چند الفاظ میں سمیٹا جائے تو بات بہت سیدھی سی ہے۔ زندگی میں انسان کا اصل مقام صرف 2 چیزیں طے کرتی ہیں، ایک جب مصیبت آئے تو خاموش صبر، اور دوسرا جب دولت اور طاقت ملے تو عاجزی۔ یہ وہ دائمی سبق ہے جو ہمیں مفیدہ اور سفیان کے ان کرداروں سے بہت شاندار انداز میں ملتا ہے۔ اصل دولت جائیدادوں اور حویلیوں میں نہیں رکھی، بلکہ یہ خدا کے خوف، اندرونی سکون اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کا نام ہے۔ اور اگر دل میں صبر ہو تو مفلسی واقعی کوئی عیب نہیں ہے۔ اصل غریبی تو اخلاق اور اچھے کردار کی کمی کو کہا جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خاموش صبر بالآخر ہر طرح کے غرور کو شکست دے ہی دیتا ہے۔
تو ہم اس ایکسپلینر کے بالکل آخر میں آ چکے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بہت اہم بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جب زندگی میں کڑے وقت اور مشکل آزمائشیں آئیں تو کیا انسانی پہچان اس کی مادی دولت اور غرور پر ہونی چاہیے، یا پھر مفیدہ جیسی خاموش صبر کی بے پناہ طاقت اور بلند کردار پر؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مادی چیزیں تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہیں، مگر کردار کی خوبصورتی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔